السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلسلہ اسباق میں آج قربانی سے متعلق ہمارا چوتھا سبق ہے۔ اس سے پہلے 3 اسباق گزر چکے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے اس سے پہلے میں تھوڑا عرض کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا جو زیادہ رجحان ہے وہ بسا اوقات ٹی وی دیکھنے کا بن گیا ہے، میڈیا کی طرف، یوٹیوب، فیس بک۔ چونکہ میڈیا بہت فاسٹ ہو چکا ہے، ایک بٹن کے اشارے پر لوگ مسائل کو سرچ کرنے پڑ جاتے ہیں اور جو بھی چیز ان کے سامنے آتی ہے فوراً اس پر وہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اس دور کے اندر بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دین کے معاملے میں بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر اپنے طریقے سے سرچ کریں اور خود کوئی دوائی کھانا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو۔ اسی طرح بعض مسائل میں اپنی تحقیق کرنا یا کسی کی تحقیق کو بغیر اس کے جانے اس پر عمل کر لینا، یہ بھی بعض اوقات انسان کے لیے دین لے جانے کا سبب، یعنی کہ دین اس سے چلے جانے کا سبب بن جاتا ہے، دین سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، یہ تھوڑی تمہید تھی۔ ہمارے ہاں بعض نامور مفکرین کہیں یا ان کو کیا کہیں، وہ کہتے ہیں کہ کرونا جو آیا ہے، یہ جو عالمی وبا پھیلی ہے، اس میں آپ کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قربانی نہ کریں بلکہ قربانی کے پیسے غرباء میں تقسیم کر دیں۔ ایسے ہی وہ حج کے بارے میں بھی ایسی بات کرتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس شخص پر حج فرض ہو یا قربانی واجب ہو جائے، تو جب تک وہ حج کر نہیں لیتا یا قربانی کر نہیں لیتا تو یہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہونے والی۔ 2 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر ذبح نہ کیا جائے تو وہاں پر یہ چیز معتبر نہیں ہوتی۔ ایک عقیقے میں جب تک آپ جانور ذبح نہیں کریں گے تو اس وقت اب آپ کا عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح قربانی کے اندر جب تک آپ جانور ذبح نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی قربانی نہیں ہوگی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث ہے جو اس نے فرمایا ہے کہ من وجد ساعتن، ٹھیک ہے، کہ جس شخص کے پاس وسعت موجود تھی، فلم یضحی، اور اس نے ذبح نہیں کیا۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ صدقے کی چیز ہے اور کوئی چیز، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مقصود یہاں پر ذبح ہے، چونکہ قربانی میں مقصود ہی اللہ کے سامنے خون کا بہانا ہے۔ چونکہ وہ بھی مینڈا جب آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو یہ ایک یادگار ہے، ایک واقعات ہیں، یہ قربانی کا طریقہ ایک سلسلہ ہے۔ تو چنانچہ قربانی کے اندر بھی جب تک جانور کو کوئی شخص ذبح نہیں کرے گا تو اس وقت تک اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ بات لوگوں کی بالکل غلط ہے، یہ بالکل تشریحات کے خلاف ہے، اس کا کوئی ثبوت بھی شرعاً نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر، چونکہ اس دور کے جو غریب تھے، آج کل کے لوگ تو پھر ٹھیک ہیں، وہ لوگ زیادہ غریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر ذبح کو ترجیح دی ہے بجائے پیسے دینے کے۔ تو آج کے دور میں تو بطریق اولا لوگ تو زیادہ امیر ہو گئے اس دور کے، تو اس لیے اس شخص کی قربانی درست نہیں ہوگی جو پیسے صدقہ کر دے گا۔ لہذا قربانی کے اندر ذبح کرنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔